تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر تین بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم سب حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، آخری عشرے کے معتکفین مساجد کے اندر اعتکاف کے لیے حاضر ہو چکے، اور اب رمضان المبارک کے کچھ ہی روز باقی رہ گئے۔ سیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا علم دین زیادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ آج بھی ہم ایک دو سوالات جو ہے وہ اعتکاف سے متعلق ابتدا میں کریں گے، لیکن ہمارا چونکہ کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا، آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ اپنے مسائل، اپنے حاجت اور اپنی ضرورت کے مطابق ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سلسلے میں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کیجئے اور اپنا سوال ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ حضور اعتکاف کے دن ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر کے اندر مسلمان عاشقان رسول مساجد میں اپنے پیارے رب عز و جل کے گھر میں لیلۃ القدر کی تلاش میں حاضر ہیں۔ ایک طبی تقاضا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ اب اس کو چیک اپ کے لیے، علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ اب معتکف ہے، سنت اعتکاف اس نے کیا ہوا ہے، اور ایسا مرض ہے کہ اس کو مسجد سے باہر کسی ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، تو وہ کیا کرے اور اس کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف کے اندر ایسی بیماری کہ جو مسجد میں ہی رہ کر جس کا علاج معالجہ ہو سکے، جیسے درد سر، بخار وغیرہ، تو ان چھوٹی بیماریوں کا علاج بندہ معتکف مسجد میں بھی رہ کر کر سکتا ہے۔ جی، تو جہاں ایسا ممکن ہے تو وہاں بلا عذر اب مسجد سے باہر جانا ہوگا، اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بس اوقات بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی کا اپنے کنٹرول سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو باقاعدہ ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا، تو اب اس بنا پر معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اعتکاف جب ٹوٹ گیا تو اب اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، صحیح، اور اعتکاف کی قضا کے لیے یہ نہیں ہے کہ مثلا آج جیسے 21واں روزہ ہے، کسی کو ابھی کوئی ایسی ایمرجنسی لاحق ہو گئی، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، تو اب یہ نہیں کہ اس کو اب 9 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، یا 25ویں روزے کو ایسا ہوا تو اب بقیہ 4 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹا تو اس کو 1 دن کا اعتکاف اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، تو پورے 10 دن کا یا بقیہ دن جو باقی رہ گئے تھے ان کی قضا لازم نہیں ہوتی، بس جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اسی دن کا اعتکاف اس کے اوپر 1 دن کا لازم ہو جائے وہ گا، اس کب کی کرے گا؟ قضا کرنا۔ اور اس کو اب اختیار ہے، اب یہ لازم نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی اس 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ماہ رمضان کے اگر اس کو ایام مل رہے ہیں تو ان میں وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ اور ٹھیک ہے، اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ آسان ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور آئندہ غروب آفتاب پر اس کا 1 دن کا اعتکاف یہ ہو گیا۔ صحیح، اب اگر اس کو بقیہ ایام بھی ملتے ہیں، اور چونکہ اس نے اپنے کام کاج سب چیزوں سے فارغ ہو کے اعتکاف کے لیے 10 دن نکالے تھے، اسپتال جانا پڑ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا،
ایک دن کا اعتکاف کی ہے قضا کرے، اور بقیہ دن کے اعتکاف اگر یہ کرنا چاہے تو اب اس کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا وہ۔ اچھا، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ بقیہ دن کے لیے اب اس کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، یہ بھی ایسا نہیں ضروری ہے۔ نہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ بھلے کتنے دن اعتکاف کے باقی ہوں، قضا صرف ایک دن کے اعتکاف کی کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ اعتکاف سنت والا جو ہوتا ہے، سنت اعتکاف، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو چونکہ عام طور پہ روزے رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر یہ مریض ایسا ہے، اب چونکہ مریض کی بات چل رہی ہے، ابھی ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ 3 دن دوا لازمی طور پہ کھانی ہے، صبح شام دوپہر 3 ٹائم کھانی ہے۔ تو اب یہ مریض ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو اب دوا کھانے کی شرعاً بھی اجازت ہو گئی، اب یہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اعتکاف کی قضا نہیں کر پائے گا، صحیح، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ضروری تو ہوگا۔ ایسی قضا کے لیے بھی شرط ہے۔ اچھا، اس کی گناہ قضا گار کے لیے۔ ہوگا اس میں، اس صورت کے اندر جو آپ نے نہیں، اس بیان کی، صورت میں روزہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا؟ اعتکاف ٹوٹنے کی جو بعض شرعی آزار ہوتے ہیں ٹھیک جن ہے، میں اعتکاف بندہ توڑ سکتا ہے، ان میں اور سے ان ایک یہ بھی آزار ہے۔ کی بنا پر توڑنے سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا، تو صحیح، ان میں یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی بنا پر اس کا علاج معالجہ مسجد میں ممکن نہیں ہے، باہر ہی جانا پڑے گا، تو عذر شرعی کی وجہ سے ہے تو اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن فوراً قضا اعتکاف کرنی ٹوٹے ہوگی۔ گا۔ جزاک اللہ خیرہ، معتکفین کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ تھا، تو اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت درپیش ہو تو اس کے مطابق وہ عمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر اختاری ہے، میں باول مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز سے پہلے جو دودھ یا بغیر کلی کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کیا، کلی نہیں کی، تو کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی محمد علی حسین اختاری، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، اب وہ سگریٹ پینے کے لیے وضو خانے میں جا سکتے ہیں؟ جی، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگی اجازت کی صورت؟ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کاشف ہے، لاہور ڈیفینس سے بول رہا ہوں۔ سر میں نے پوچھنا تھا، ایک بندہ پہلے زکوٰۃ دیتا ہو، اب وہ زکوٰۃ نہ دے سکے، اس کے اوپر قرضہ آ گیا ہو، تو وہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے کسی سے؟ زکوٰۃ قرضہ اتارنے کے لیے لینا کیسا؟ تو 3 سوالات ہیں ہمارے پاس، پہلے ان کے جوابات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کالز کی جانب بڑھیں گے۔ جی حضور کیا اب فرمائیں؟ پہلا سوال جیسے یہ ہم سے کیا کہ نماز کے لیے وضو کیا لیکن کلی نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ کلی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اور ایک آدھ دفعہ اس کا چھوڑنا یہ برا ہے، لین اس کی مستقل اگر کسی نے عادت بنا لی کہ وضو میں کلی نہیں کرتا تو گناہ گار بھی ہوگا، صحیح، لیکن اگر وضو میں کلی نہیں کی تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اور سوال؟ دوسرا سوال تھا سگریٹ کے حوالے سے، اور معتکفین کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے امور سے وابستہ ہوتی ہے، کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو کوئی گٹکا، مین پوری اور مختلف قسم کے آئٹم کھاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، بے شک، اور مسجد میں بدبودار چیز کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، تو معتکف کا مسجد کے اندر سگریٹ پینا یا مسجد سے باہر ہی یعنی فنائی مسجد کے حصے میں پینا لیکن اس کا دھواں مسجد میں آنا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایسی جگہ جا کر یعنی فنائی مسجد میں ایسے حصے میں جا کر یہ اگر پیتا ہے کہ مسجد تک اس کا دھواں نہیں آئے گا تو اس صورت میں سگریٹ پینا جائز ہوگا، لیکن یہ اعتکاف جہاں ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، بری عادتوں سے بچا رہا ہوتا ہے، تو یہ سگریٹ پینا بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کوئی پسندیدہ بات ہے۔ اس کے اندر ایک اور اشکال بھی تو باقی رہے گا کہ پیا تو ایسی جگہ پر جا کر فنائی مسجد میں کہ دھواں یا براہ راست بدبو یوں نہیں آ رہی، لیکن منہ بدبودار ہو گیا اور اب مسجد میں آ گیا، یہ بھی اشکال باقی رہے گا۔ بدبودار منہ لے کر بھی مسجد میں آنا نہیں یہ آ جائز سکتے، نہیں ہے۔ ٹھیک اب سگریٹ پینے والے سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے بعد کتنی دیر تک منہ سے اسمیل آتی ہے،
صحیح، تو اس کو دور کرنا اس کو ضروری دور ہوگا۔ کرنا ضروری، اچھی طرح سے کلیاں انہیں کرنی پڑیں گی تاکہ مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں، بدبو نہ پھیلے۔ اور سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے چھوڑ دیں۔ کہ سگریٹ کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ اور اعتکاف کے دنوں میں دیکھیں ایک تعداد ہے جو بہرحال کوشش ضرور کرتی ہے، بعض تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں ایسے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقدار کو کم ضرور کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ نیت کر لیں کہ اس رمضان مبارک کی برکت سے ہم جو ہے وہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے، اگرچہ یہ ناجائز یا گناہ نہیں لیکن بہرحال اچھی عادت نہیں، پیسوں کا بھی ضیاع ہے، اسی طرح صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور بہت ساری اس کی برائیاں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی رمضان مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی اپنے حصے میں لے لے کہ اگر اس طرح کی اس کی سگریٹ نوشی کی عادت ہو تو اس کو چھوڑ دے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آخری سوال تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں یعنی یہ زکوٰۃ دیتے تھے جی، اور اب کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ ان کے خود اوپر مقروض قرضہ ہو ہے۔ گئے۔ تو دیکھیں مقروض ہونے کی صورت میں ابھی ہمیں پورا ان کا حال معلوم نہیں ہوا اس سوال سے، صحیح۔ ان کے پاس کتنا مال ہے، قرض بھی ہے، بہت سارے ایسے ہمارے تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ لاکھوں کا قرضہ بھی ہوتا ہے لیکن کروڑوں کا مال بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کہیں لاکھوں ایسا ہی ہوتا ہے، شاید کوئی کاروباری شخص ہو جس پہ قرضہ تو اب نہ ان کے ہو، اوپر لین دین قرضہ رہتا کتنا ہے اور ان کے پاس وہ اموال کے شریعت مطہرہ نے جن کے اوپر زکوٰۃ لازم کی ہے، سونا چاندی، ملکی غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ، سیونگ اکاؤنٹ یا کوئی بھی اکاؤنٹ میں ان کے پاس رقم ہو۔ سیونگ اکاؤنٹ اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن اس میں اگر کسی نے رقم جمع کرائی تو وہ بھی مال تو ہے ان کا۔ اسی طرح انہوں نے جو کمیٹیاں بیسیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ رقم کتنی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو نوٹ کریں، پھر قرضہ کتنا ہے اس پہ بھی تو غور ان کو کریں۔ دارالفتہ اہل تو سنت یہ فون کرنے کا دارالفتہ اہل مشورہ سنت دیتا سے ہوں بالکل جی۔ تو آپ جو ہے وہ نمبر بھی اسکرین پر اگر چلا دیں ہمارے MCR والے کہ دیکھیے بطور خاص کسی کے بارے میں بتانا، اور پھر یہ بھی ہے جیسے یہ صورت ہے کہ عمومی حکم میں پھر بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے مسئلے کو دارالفتہ فون کر کے ڈسکس کر لیں اور آپ کے بارے میں کیا حکم شرعی بنتا ہے، اب لے سکتے ہیں یا نہیں وہ معلوم کر لیں تاکہ غلطی کا امکان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب، جی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مسجد میں بندہ اعتکاف بیٹھا ہے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ بندہ مسجد سے نکل کے جا سکتا ہے، کس انداز میں جائے، چہرہ چھپا کے جائے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اعتکاف کے اندر جو چہرہ چھپائے رکھنا ضروری ہے یا بندہ چہرہ دوسرے نمازیوں کے سامنے کھول کے بھی نماز عبادات وغیرہ کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا کیا حکم ہوگا اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال بڑا اہم ہے، آج فیضان سحری میں بھی اس طرح کی کال آئی تھی کہ یہ چہرہ چھپانا تو ہمارے ہاں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مدنی چینل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے بھی چہرہ نہیں چھپایا ہو، اتنے سارے معتکفین ہیں، تو انشاءاللہ وضاحت لیتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ۔ بڑھتے ہیں مزید کال کی جانب، جی سنائیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں جب حی علی الفلاح پہ یہ تکبیر کے لیے کہا جاتا ہے تو حی علی الفلاح پہ کئی دفعہ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی صف جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ اقامت کے وقت کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ ان کے ہاں حی علی الفلاح سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ضرور رہنمائی لیں گے۔ نیکسٹ ندیم بات کر رہا ہوں بہاولپور سے۔ جی میں کہانی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری مائیں اور بہنیں جو گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ گھر میں مدنی چینل وہ دیکھ سکتی ہیں عبادت کے بعد؟ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں یا نہیں، یہ شاید کل بھی سوال ہوا تھا، بہرحال دوبارہ انشاءاللہ اس کا جواب ضرور لیتے ہیں۔ اگر مزید کالز ہیں تو 2 کالز اور بھی دے دیجیے۔ محمد نعمان اطاری دبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر امام قصر کرنے کے بجائے امامت میں امام کی حالت میں وہ 2 کے بجائے 4 پڑھا دیں تو دوسرے قاعدے میں بھی قاعدہ اولیٰ میں بھی بیٹھے وہ، تو کیا اس کی اور اس کے پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح وہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائے تو اس کا وہ نماز 2 فرض تو ہو جائیں گے مگر باقی جو پچھلی 2 رکعتیں وہ نفل ہو جائے گی۔ اس کا جواب عطا فرما دیں۔ امام مسافر ہے اور اس نے 2 کے بجائے 4 پڑھا دیں تو کیا حکم ہوگا؟
ضرور آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. لاسٹ کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد ہے, میں خزانی مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میری خالہ بیوہ ہیں, انہوں نے کچھ پیسے رکھوائے ہیں قومی بچت بینک میں, اور وہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہیں سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہیں, اور وہ جب چاہیں وہ پیسے پورا نکلوا سکتی ہیں کیونکہ وہ پیسے فکس نہیں ہیں. اس پیسے سے ان کو پروفٹ ملتی ہے. وہ پروفٹ کے پیسے لینا کیسا ہے, اور اس پیسے سے اپنی ضروریات وہ پورا کرتی ہیں, اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی آمدنی ذریعہ معاش نہیں ہے. برائے مہربانی میری اور ان کی اصلاح کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. 5 سوالات جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھائے گئے ہیں. ان 5 سوالات میں سے جو پہلا سوال ہوا کہ اعتکاف, جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی. جی, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے وہاں پہ جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو قریبی کسی مسجد میں جمعے کی نماز ہو تو معتکف جمعے کی نماز کے لیے وہاں پر جا سکتا ہے. لیکن اس کو وہاں جانے کے لیے یہ نہیں کہ 11 بجے سے چلا گیا, جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی زوال آفتاب ہو جائے, ظہر کا وقت شروع ہو جائے, تو اب یہ ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد اس وقت جائے کہ یہ جائے اور خطبے سے پہلے جو 4 سنتیں موقدہ قبلیہ پڑھی جاتی ہیں تو یہ اتنے اپنے حساب سے ٹائمنگ اس کو ذہن میں ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ جمعے کی نماز 1:30 بجے ہو رہی ہے تو اب یہ 12:30 بجے سے وہاں جا کے نہ بیٹھے, صحیح, بلکہ یہ اس ٹائم جائے کہ جب خطیب خطبہ دینے سے پہلے جو اذان ثانی ہوتی ہے اور اس سے پہلے سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ ایسے ٹائم میں جائے کہ یہ جائے اور جاتے ہی سنتوں کا وقت ہو, یہ سنتیں پڑھے اور اس کے بعد خطبہ سنے اور اس کے بعد نماز ادا کرے اور سنتیں وغیرہ ادا کر کے یہ اپنی مسجد میں, تو یہ وہاں سے پڑھ کر واپس آئے گا اپنی مسجد میں. سنت قبلیہ اور بعدیہ یہ اپنی جہاں جمعہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے, لیکن وہاں تاخیر نہ کرے, نہ بہت پہلے چلے جائے, صحیح, اور نہ وہاں سنتیں پڑھ کے بیٹھا رہے. یہ سنتیں پڑھتے ہی فوراً اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے. ٹھیک ہے, یہ تو جمعے کا حکم ہو گیا. راستے میں منہ چھپا ہوا ہونا چاہیے, کھلا ہوا ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ راستے میں منہ چھپا ہو, ایسی شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی پابندی ہمیں نہیں بتائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حالت اعتکاف میں ضرورت کے تحت باہر نکلنا ہوتا تھا, تو ہمیں نہیں معلوم, سنت سے ایسا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ چھپایا ہو اور کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے, ایسا نہیں ملتا. بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اعتکاف کے دوران چلتے چلتے ضرورت کی گفتگو یعنی رکتے نہیں تھے. اگر کوئی ضرورت کی گفتگو کرنی ہوتی کسی سے, مریض کی عادت چلتے چلتے اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کام کرتے ہوئے چلے آتے تھے, لیکن اس کام کے لیے رکتے نہیں تھے. شاید یہ علاقوں میں, بعض علاقوں میں ایک کلچر سا بن گیا ہوگا. تو بہرحال اگر کہیں پر ایسا ہے تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ شریعت مطہرہ نے معتکف کو چہرہ چھپانے کی جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا, تو یہ بھی وضاحت ہوگی. جی حضور, نیکسٹ سوال. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوا کہ حی علی الفلاح کے موقع پر کھڑا ہونا چاہیے, اقامت کے وقت یا پہلے کھڑا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں فقہ حنفی کی معتمد جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا باقاعدہ مقام بتایا ہے کہ امام اور مقتدی کس وقت کھڑے ہوں. صحیح, وہ ہے حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, قد قامت الصلاح. یہ مقامات ہیں جن مقامات پر جب یہ مؤذن اس مقام پر پہنچے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح کا ہے, تو امام مؤذن تو پہلے کھڑا ہوگا, امام اور بقیہ مقتدی جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر امام پیچھے مقتدی سارے آگے ہیں اور اقامت ہو گئی, پوری اقامت ہو گئی, تو بھی مقتدی بیٹھے رہیں گے جب تک امام آنا آ جائے. اور یہاں تک تصریح ہے, اور کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اقامت کے شروع میں ہی یعنی تکبیر کے وقت ہی کھڑا ہونا مکروہ ہے.
لوگ کھڑے ہو کے انتظار کریں، ان کو حکم ہے کہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس درجے کا مکروہ ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی یعنی ہے، ناپسندیدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کے حی علی الصلاح پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے بیٹھے رہتے ہیں. تو جو یہ ایسا کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں وہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، یہ مستحب کام پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جو اس کے خلاف کر کے اللہ اکبر پہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، تو یہ غلطی پر یہ غلط ہے، بلکہ مکروہ آپ نے فرمایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے، تو مکروہ عمل اچھا نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنا تو چاہیے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اسی ہی موقع پہ کھڑا ہونا کھڑا چاہیے. ہوا اور فقہ حنفی کی معتبر تمام کتابوں میں اس عمل کو لکھا ہوا ہے، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. تو نیت کیجئے اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہے تو وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو ہی رائج فرمائیں. اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت اعلان ہے جو امیر سنت نے عطا فرمایا، اور اس کے اندر اعتکاف کی نیت کروائی جاتی ہے، اور اس سنت کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. جتنے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے انشاءاللہ اتنے زیادہ اس پر عمل بڑھے گا. جی حضور، اگلے سوال کا جواب. اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ اعتکاف میں مدنی چینل اسلامی بہنیں جو گھر کے اندر معتکف، تو اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھنے کے لیے کسی اور روم میں داخل نہیں ہوں گی. اگر دوسری جگہ پہ مدنی چینل چل رہا ہے، یہ اپنے ہی اس مسجد بیت میں جہاں پہ اعتکاف کی جو ایک خاص جگہ انہوں نے بنائی ہے، یہ وہیں پہ رہیں گی. اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے دوسرے کمرے سے اگر مدنی چینل دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھ سکتی ہیں، یا خاص ان کے کمرے میں ہی مدنی چینل کے لیے ٹی وی لا کے رکھ دیا تو یہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں. یعنی کوئی بھی مذہبی دینی پروگرام وہ دیکھ سکتی ہیں، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی باتیں نہ ہوں. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اپنی مسجد بیت سے باہر نہیں جائیں گے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا. اور اگر آواز بھی آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے، تو آواز آنے سے، توجہ سے سننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جب دیکھنے کی اجازت ہے تو سننا تو بدرجہ اولا اجازت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اور اللہ. اس کے بعد چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ مسافر امام تھا، اس نے قصر پڑھانی تھی، لیکن قصر کے بجائے اس نے پوری 4 رکعتیں پڑھا دیں. اب یہ پھر انہوں نے ساحل ماشاءاللہ اہل علم لگ رہے ہیں، ان کو کافی معلومات ہے کہ قاعدہ جو اولا تھا وہ تو اس نے کر لیا، بقیہ رکعتیں نوافل تھیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام کا 4 رکعت پڑھانا یا خود مسافر کا 4 رکعت پڑھنا، یہ جانتے بوجھتے ہو تو گناہ گار ہوگا. اور اگر جانتے بوجھتے نہیں ویسے ہی پڑھ لیا تو بھی اس کو حکم ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی مقتدی بھی ادا کریں اور یہ بھی کریں. تو اب یہ کہ امام نے 4 رکعت پڑھا دیں تو 4 رکعت پڑھانے کی صورت میں 2 رکعت پہ تو فرض ادا ہو گیا، لیکن بقیہ تیسری رکعت، بقیہ چوتھی رکعت وہ ان کی نفل تھی. اور مقتدی جو مقیم تھے ان کے لیے تو تیسری بھی فرض ہے، چوتھی بھی فرض ہے. تو فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں مقیم لوگوں کی نماز تو ہوئی نہیں، جو تیسری اور چوتھی میں بھی ان کے ساتھ چلتے رہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی. رہا امام صاحب کا، تو امام صاحب کے فرض ادا ہو گئے، لیکن ان کا 4 رکعت پڑھنے کا عمل یہ ناجائز تھا. ان پر لازم ہے کہ اس کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے اس کا اعادہ کریں. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہو، اب ظاہر ہے کہ مسافری کی حالت میں ہیں، اب وہاں سے چلے گئے اور کسی خاص جگہ پر ہوں، دونوں صورتوں کی اگر وضاحت ہو جائے تو کیا ان کو بتانا ہوگا؟ بالکل ان کی ذمہ داری ہے، جب نماز پڑھانے کی یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نماز بھی صحیح پڑھوں گا اور میرے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی درست ہوگی. صحیح. یہ ایک امام گویا یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے. تو اگر یہ انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو گئی ہے، تو ان پہ لازم ہے کہ اس مسجد کے نمازیوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں. یا ان کا جانا ہوتا ہے تو یہ وہاں جا کر ان کو بتائیں. اگر جانا ممکن نہیں ہے پیغام پہنچا دیں، وہاں کی جو انتظامیہ یا وہاں کے جو امام صاحب وہ اعلان کر دیں کہ فلاں دن فلاں نماز میں مسافر امام کے پیچھے آپ سب نے 4 پڑھی اور انہوں نے 4 پڑھا دی، تو اس نماز کا 4 رکعت سب فلاں نماز کا اعادہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر معلوم ہی نہیں، جیسے بعضوں کا ٹرین پر سفر میں جا رہے ہیں، اسٹیشن پر اترے اور بھول کے 4 پڑھا دی، اب کہاں مسافر، کہاں ٹرین، کہاں اعلان. بہرحال یہ اپنے طور پہ تو اپنی نماز کا تو اعادہ کر سکتے ہیں، یہ اپنی نماز کا اعادہ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جہاں بتانا ممکن ہو تو وہاں پر اطلاع دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال تھا قومی بچت اسکیم کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک وضاحت جو ہے میں کرنا چاہوں گا. مجھے بتایا گیا ہے، مفتی علی اصغر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے میسج کیا ہے کہ جو کالر نے کہا نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے قومی بچت اسکیم والے بینک کے اندر، تو اس میں
کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ دوسری قسم کے ہوتے ہیں، جیسے سیونگز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وضاحت تھی، اور جواب جو ہے وہ آپ سے لیں. تو سوال سنتے ہی مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پھر وہ نفع بھی مل رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں نفع نہیں ملتا. جی ٹھیک ہے، تو یہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ پہ جو نفع ملتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ خرید لیتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہر سال ماہانہ سالانہ یہ پروفٹ ان کو ملتا ہے. تو یہ پروفٹ سود ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے. یہ بیوہ خاتون ہوں یا کوئی اپاہج ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، نادار محتاج ہو، اگر اس نے یوں سیونگ اکاؤنٹ اولاً تو لینا جائز نہیں ہے کہ اس پہ سودی نفع ملتا ہے. اور اگر کسی نے یہ سرٹیفکیٹ لے لیے ہیں تو اب اس صورت میں جو نفع ملے گا وہ نفع ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. یہ صرف اپنی جو رقم انہوں نے جمع کرائی ہے صرف اسی رقم کو یہ واپس لے سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ایک معاہدہ ناجائز ہے نا، سودی معاہدے پر مشتمل ہے یہ معاملہ، تو ان پہ لازم ہے کہ اس سیونگ سرٹیفکیٹ والے اس معاملے کو ختم کریں اور اس کو باقاعدہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے، اور توبہ بھی کریں. جی توبہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے. اب وقت ہوا ہے مغرب سے پہلے جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تلاوت، نیکی کی دعوت اور پھر مناجات، دعا وغیرہ کی جاتی ہے. اب اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، رمضان مبارک کی مزید برکتیں سمیٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک پڑھنے سننے کی